بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو حکومتی وزراء دعویٰ کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ سعد رضا صاحب کی رہائی کا راستہ بن سکتا ہے، ان کو رہائی مل سکتی ہے، وہ ایک کانفرنس کے بدلے میں وہ کانفرنس کرے جس میں وہ معافی مانگے اور اس چیز کی ذمہ داری لیں کہ ان کی وجہ سے یہ جو لانگ مارچ ہوا ہے اور جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور نیکسٹ وہ ایسا کسی بھی صورت جو وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز ان کو رہائی دلوا سکتی ہے اور ان کو رہائی جو ہے نا وہ مل سکتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری یعنی سعد رضوی کی رہائی کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے، وہ ایک کانفرنس رکھی گئی کہ وہ کانفرنس کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ رہائی حاصل کریں۔ یہ سارے سے جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جتنے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے اندر جو چیز سب سے زیادہ ڈسکس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سعد رضا صاحب کو ریلیز کیا جائے۔ میں نے کل ویڈیو بنائی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار آپ کے پاس جو ہے وہ ثبوت کیا ہے؟ تو میں بھائی ایسے فون اٹھاتا کہ ہیلو خواجہ آصف صاحب، مجھے بتاؤ، یہ ثبوت مجھے چاہیے، یہ بات جو ہے وہ آپ کرو، مجھے یہ بتائیں سب سے بڑا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ ویڈیو ہوتا ہے۔ وہ ویڈیو سامنے آئی کہ جب مریدکی کے اندر آپ کے مظاہر یعنی جو پروٹیسٹر تھے، احتجاج کرنے والے مظاہرین، ان کو گولیاں ماری گئی نا، وہ ایویڈنس، وہ ثبوت تو سامنے ہے نا۔ کیا آج تک مریم نواز نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ لبیک کے لوگوں کو میں نے گولیاں ماری ہیں؟ یا خواجہ آصف نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے لبیک کے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں؟ آپ نے خود دیکھا کہ مریدکی کے اندر لبیک کے کارکنان کی لاشوں کو جوتوں کے ساتھ روندا گیا، لتاڑا گیا، وہ ویڈیوز موجود ہیں آج بھی۔ تو کیا مریم نواز نے، شہباز شریف نے مانا تھا کہ یار واقعی ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہوئی، ان کو لتاڑا گیا ہے؟ یار اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ الٹا ان لوگوں نے لبیک کے اوپر الزام لگایا کہ لبیک جو تھی وہ سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے اوپر گولیاں مار رہی تھی۔ یعنی ایک ویڈیوز جن کو دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، دنیا نے پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ظلم ہوا ہے، اور گولیاں مارنے والوں نے آج تک بھی اس چیز کا اعتراف نہیں کیا کہ لبیک کی ایک بھی لاش گری۔ یعنی لبیک کے کارکنان کی لاشوں کو ٹرکوں کے اوپر لوڈ ہوتے ہوئے، کرتے ہوئے، ان کو ٹرکوں پر ڈالتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ آپ کی آنکھوں کے کیا اس سامنے ہے؟ آج تک وہ اس چیز کو نہیں مانے، وہ کہتے ہیں کہ لبیک کا ایک بھی کارکن جو ہے نا وہ شہید نہیں ہوا۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا ثبوت میں یہاں پر لاؤں جو آپ کو دکھاؤں کہ یہ گورنمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں لبیک کے حق میں، اس کو مان لیں۔ اور بھائی وہ آپ کے حق میں کچھ بھی نہیں کہیں گے، کسی بھی صورت وہ ایسی بات نہیں کریں گے، یعنی وہ آنکھوں سے بھی دیکھیں گے لیکن وہ آپ کو ہی غلط قرار دیں گے۔ اس لیے یہ کبھی بھی اپنے منہ سے یا ایسا جو ہے نا کھلی، یعنی ایک ہوتا ہے نا آفیشلی طور پر سٹیٹمنٹ، کانفرنس کے ذریعے، اجلاس کے ذریعے، یہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔
آپ اس چیز کو سمجھا کریں، اس بات کو مانا کریں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر بات ماننے کی بجائے آپ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ثبوت دیں۔ ثبوت کون سا ثبوت جو نہ بلایا جائے آپ کے سامنے، یا کون سا ایسا ثبوت ہے جو آپ دنیا کے سامنے رکھ کر حکومت سے کچھ بات منوا سکتے ہیں؟ آپ لوگ نہیں منوا سکتے۔ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کسی اور کی سپورٹ حاصل ہے۔ اور یہاں پر سعد علی صاحب کی رہائی کا راستہ کیا ہے؟ سعد علی صاحب کی رہائی نہ لاہور ہائی کورٹ کا باپ دلوا سکتا ہے، نہ سپریم کورٹ کا باپ دلوا سکتا ہے، نہ آئینی عدالت کا باپ دلوا سکتا ہے۔ سعد علی صاحب کی رہائی جب بھی ہوگی ڈیل کے ذریعے ہوگی، اور ڈیل کیسے ہوگی؟ عوامی طاقت کے ذریعے۔ یعنی جب عوامی طاقت، عوامی سمندر سڑکوں پر نکلے گا تب جا کر یہ مسئلے حل ہوں گے۔ اگر آپ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے امیدیں وابستہ کر لیں کہ بھائی ہم تو کنسٹیٹیوشن کا راستہ استعمال کر رہے ہیں، ہم تو آئینی راستہ اختیار کر لے ہیں، یہ چیز کر رہے ہیں، وہ چیز کر رہے ہیں، تو اس طرح سے کرنے سے اور ایسا کرنے سے ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو رہائیاں وہ نہیں ملتی۔ یہ بات ہے کنفرم۔ یہ کسی بھی صورت سعد علی صاحب کی جو رہائی ہے ایسے نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے اندر دو جماعتیں تھیں جو مزاحمت کرتی تھی، جن کے ساتھ پبلک کی طاقت تھی۔ ایک کا نام تحریک انصاف تھی، ایک کا نام لبیک تھی، جن کی کال کے اوپر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلتے تھے۔ جو ریئلٹی ہے، یہ ریئلٹی آپ کے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ پبلک تھی۔ تو سب سے پہلے جن کے ساتھ پبلک تھی ان جماعتوں کو کیا کیا گیا ہے؟ کچلا گیا ہے، لتاڑا گیا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو کیا کیا ہے؟ دیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہ دیکھا ہو، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ واقعی یار ایسا جو ہے نا وہ ہوا ہے، اور یہ انتہائی بیڈ ہوا ہے، برا ہوا ہے۔ تو اس ساری حقیقت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب رہائی کا جو راستہ ہے وہ کیسے بنے گا۔ وہ کانفرنسز کروانے سے یا کرنے سے، یہ تو بھی ایک سیدھا سا راستہ ہے۔ اس سے کیا ہے کہ لوگ بھی آپ کے مارے جائیں، اس سے تو مجرم بھی آپ کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی کوئی بندہ بھی میرا مار جائے، میری فیملی کا مار جائے، اور پھر اس کا قاتل بھی مجھے قرار دیا جائے، اور اس کی پھر سزا بھی مجھے دے دی جائے۔ یہ وہ کام کرانا چاہتے ہیں یہ، لیکن سعد علی صاحب نے ایسا کام کرنے سے فی الحال تو انکار کیا ہے۔ ان کی شورا کے اراکین نے بھی انکار کیا ہے۔ باقی جن شورا کے اراکین نے جماعت کو چھوڑا ہے تو انہوں نے جماعت کو مجبوری کے اندر چھوڑا ہے۔ جنہوں نے کانفرنسز کیے ہیں انہوں نے کانفرنسز بھی مجبوری کے اندر کیے ہیں۔ کسی ایک بندے نے بھی خوشی کے ساتھ جو نا وہ کانفرنس نہیں کی۔ یہ بات آج آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ بات آج آپ کو اپنے ذہن نشین جو نا وہ کرنی چاہیے۔ باقی یہ اتار چڑھاؤ یہ لائف کا حصہ ہے۔ اگر آج نون لیگ اقتدار میں بیٹھ کر کہتے کہ ہمیں عروج ہے، ہم نے یہ چیز بھی کر دی، تو آپ کل اس کو دیکھیں گے زوال کا شکار ہوتا ہوا بھی، اور اسے جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا، جو لبیک کے ساتھ ہوا ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، دنیا بھول جائے گی اس چیز کو۔
تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی. آپ اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.